السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کا بڑی بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ جو ویڈیوز ہم کرتے ہیں وہ آپ تک جب پہنچتی ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ کرنٹ افیئرز کی بجائے جو تھوڑے پاسٹ افیئرز ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں، اور میرے ایک دوست ہیں عزیز اللہ خان صاحب، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جی آپ بہت آہستہ بولتے ہیں تو تھوڑا تیز بولا کریں آپ ویڈیو میں، تاکہ جلدی جلدی لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک وزیر اعظم جو ہیں ان کے والد کی گرفتاری کے متعلق بات کریں گے کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا، کس نے کیا، اور جو پھر گرفتاری کرنے والے جو آفیسر تھے ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ تو امید ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے بڑی دلچسپ ہوگی۔ یہ ایک طرح کی جو ہماری ریسنٹ تاریخ ہے اس میں اس کی یہ باتیں ہیں۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز، اب بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن وہ جو ایک تناسب ہے کہ جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے نا، چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیو کو بھی آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ چلتے ہیں آگے، میں بتاتا ہوں آپ کو، زیادہ سسپینس نہیں رکھتا کہ کون سے وزیر اعظم اور کس وزیر اعظم کا کون سا والد۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی آج یا کل کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے 13 نومبر 1994 کا۔ تو جو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، اور سابق وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف، ان کے والد میاں محمد شریف، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، جدہ میں ان کی وفات ہوئی تھی، ان کو 13 نومبر 1994 کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اریسٹ کیا تھا۔ اب آپ کے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کہ جو سابق وزیر اعظم کے والد کو کیوں اریسٹ کیا گیا اور کن الزامات کے تحت اریسٹ کیا گیا۔ یہ جو بظاہر جو الزامات ان پہ لگائے گئے، آپ کو پتہ ہے کہ اریسٹ تو سیاسی ہوتی ہے، اور جو الزامات لگائے گئے وہ ٹیکس ایویژن کے الزامات تھے۔ تو اب میرے یہ کافی عرصے سے یہ سٹوری میرے علم میں تھی کہ ان کو کس نے اریسٹ کیا تھا اور کیا حالات تھے اس وقت، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی اریسٹ کرتے ہوئے کتنا گھبرا رہی تھی۔ تو اس وقت جناب ایف آئی اے کے ڈی جی صاحب جو ہیں غلام اصغر ملک، ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ آپ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ابھی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کے والد میاں محمد شریف کو اریسٹ کریں۔ تو غلام اصغر ملک صاحب نے غالباً دو جو اس وقت ڈی آئی جی رینک کے افسر تھے ان کو کہا، تو بقول راوی کہ ان کی جو ہے نا کانپیں جو ہیں وہ ٹانگنے لگ گئی، یعنی ٹانگیں ان کی کانپنے شروع ہو گئی۔ تو اصغر ملک صاحب جب ڈی آئی جی پنڈی رہے تھے تو انہوں نے ان کا واسطہ پڑا تھا میجر محمد اکرم، جو اس وقت ایس پی تھے اٹک میں، تو وہ ان کو اچھا افسر سمجھتے تھے۔ بعد میں وہ پروموٹ ہو کے یہ 94 میں وہ ڈی آئی جی سرگودا تھے، اور ابھی ان کو ایک ہی مہینہ ہوا تھا کہ ان کو غلام اصغر ملک صاحب کی کال آتی ہے کہ جی کیوں نہ آپ کو ہم ایف آئی اے میں لے کے آئیں۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو ابھی ایک مہینہ ہوا ہے سرگودا میں، اور میں یہاں پہ ابھی سیٹل بھی نہیں ہوا، اور پھر یہ ہے کہ اس وقت آئی جی پنجاب جو تھے وہ عباس خان صاحب تھے، تو پھر یہ بھی ان کو تھا کہ جی وہ چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن چونکہ جی اصغر ملک جو ہیں وہ سابقہ باس رہے تھے میجر اکرم صاحب کے، تو انہوں نے حامی بھر لی اور شرط یہ لگائی کہ پھر آپ خود ہی یعنی مینیج کریں گے آئی جی پنجاب کو۔ تو بہرحال وہی ہوا، ان کا جب پوسٹنگ ٹرانسفر کے جو آرڈرز آئے تو آئی جی پنجاب نے ان کو ریلیز کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے آئی جی پنجاب کو کال آن کیا، میں ذرا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، کال آن کیا، اور آئی جی صاحب پنجاب نے پھر تھوڑی ردا گدا کے بعد ان کو اجازت دے دی۔ تو بقول میجر صاحب میری ان سے بڑی ملاقات ٹیلی فونیکلی بھی اور ویسے بھی رہتی ہے، تو وہ میں ان سے اس طرح کے واقعات اور یہ ساری چیزیں پوچھتا رہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے نا وہ جو ہی میرا آرڈر ہوا تو مجھے اصغر ملک صاحب نے اسلام آباد بلا لیا،
ان کا آرڈر ہوا ڈائریکٹر FIA لاہور، اور ان کو بلا لیا اسلام آباد۔ اب جب اسلام آباد میں وہ دفتر میں آئے تو کہنے لگے، ان کے جو DG صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں یہاں پہ ہم بات نہیں کر سکتے، میرا آفس بگڈ ہے۔ اور پھر وہ ہل روڈ کے اوپر اسلام آباد میں F6 میں ایک FIA کا گھر ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں اب ان کے پاس وہ ہے کہ نہیں، وہاں پہ وہ رہتے تھے اصغر ملک صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ تم وہاں آ جاؤ، آپ وہاں آ جاؤ۔ تو میجر صاحب وہاں چلے گئے، جو DIG صاحب تھے، ڈائریکٹر لاہور جو لگے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی انہوں نے پہلی چیز تو یہ کہ میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے میرے ٹھہرنے کا بندوبست بھی وہیں پہ کیا ہوا تھا، اور پھر کہا کہ یہاں رومز بھی بگڈ ہیں تو لان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب لان میں آگے بیٹھے اور تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ سر کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ میاں محمد شریف کو گرفتار کرنا ہے۔ اب میجر صاحب نے کہا کہ تو یہ بات آپ مجھے وہیں لاہور میں بتا دیتے تو میں وہیں سے کر لیتا، یہاں مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے خیر DG صاحب نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے 2 DIG سے میں نے کہا ہے تو ان کی تو ٹانگیں کام کی تھیں۔ تو خیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں واپس جا کے تو اریسٹ کر لوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں کوئی جھوٹی FIR نہیں کروں گا، میں صرف جو اریسٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ کروں گا۔ تو ان کی یہ شرط مان لی گئی۔ FIR جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی، اور لاہور میں یہ ٹاسک جو ہے وہ میجر اکرم صاحب جو IG اسلام آباد بھی بعد میں رہے ہیں ان کو یہ تفویض کیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں مزے کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جو میں گھر بنا رہا تھا تو اس کا جو سریہ ہے وہ میں نے خریدا تھا میاں شریف صاحب کی مل سے، اور کوئی چند دن پہلے جب سریے کی پیمنٹ کرنے میں ان کے دفتر میں گیا تو دفتر نے پوچھا کہ بڑے میاں صاحب بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹھے ہیں۔ تو میں ان کو احتراماً جو ہے وہ سلام دعا کرنے ان کے دفتر چلا گیا تھا۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی میرے سٹاف نے کوئی آپ سے رعایت شاید کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں جی بڑی رعایت کی ہے، بڑا خیال رکھا ہے انہوں نے۔ تو اینی وے کہتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ تھا، اور چند ہی دنوں کے بعد وہ ان کی گرفتاری کا جو ٹاسک ہے وہ میجر اکرم صاحب کو ملتا ہے۔ تو وہ مقامی جو AC تھا اس کو لے کے، اور جو ایک شفقات صاحب تھے بڑے مشہور، بعد میں SSP بھی ہوئے، وہ اس وقت DSP تھے، تو ان کو ساتھ لے کے چلے گئے جناب میاں صاحب کے گھر نہیں گئے۔ انہوں نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ میں ان کو گھر پہ ان کے ریڈ نہیں کروں گا۔ تو ان کے دفتر ان کو پتہ تھا کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں، وہاں جا کے تو میجر اکرم صاحب نے ان DSP صاحب سے اور AC صاحب سے کہا کہ آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، اور ان کو کہنا ہے کہ جی آپ کے اریسٹ کے آرڈرز ہیں، آپ آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جب اندر گئے تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئے، کہتے ہیں جی وہ تو نہیں مانتے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے عزت احترام کا خیال رکھنا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کو آپ زبردستی گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ پھر پولیس کے بندوں نے ان کو کرسی سمیت جو ہے وہ اٹھایا اور گاڑی میں لا کے بٹھا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی جو فالوئنگ ہے وہ پورے GT روڈ پہ بہت زیادہ تھی، اور خدشہ یہ تھا کہ میاں شریف صاحب کو جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں وہ یہ JLM میں اور گجرانوالہ میں کہیں پہ بھی وہ روک کے جو ہی یہ خبر پھیلے گی تو وہ گاڑی سے اتار لیں گے، وہ بڑی بےزتی ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو ہیں گورنر پنجاب جو تھے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں یہ بات ہوئی کہ کس طرح ان کو ٹرانسپورٹ کیا جائے اسلام آباد۔ تو ظاہر ہے اس وقت نصیر اللہ بابر صاحب تھے اور وزیر داخلہ، اور رحمان ملک صاحب جو تھے وہ ایڈیشنل DG FIA تھے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے تجویز دی کہ بھئی جو گورنر کا جہاز ہے وہ کس لیے ہے؟ تو اکرم صاحب کی یہ تجویز مان لی گئی، اور پھر سیدھا ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم ایئرپورٹ لے کے گئے، اور ایئرپورٹ پہ اتھارٹیز کے حوالے کیا، جو جہاز میں ان کو بٹھا کے وہ سیدھا ان کو اسلام آباد لے گئے۔ اچھا، اب جو مزے کی جو کہانی ہے وہ اب آگے شروع ہوتی ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ آتی ہے۔ تو انٹرم گورنمنٹ میں میجر اکرم صاحب جو ہیں وہ ان کا جو FIA سے وہ لاہور میں کوئی DIG شاید DIG لاہور یا اس جگہ پوسٹ ہو جاتے ہیں، اور جو انٹرم گورنمنٹ ختم ہوتی ہے
تو پھر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے الیکشن کے تھرو. تو میرا خیال سے 96 کی یہ بات ہے if I am not wrong. اچھا کہتے ہیں کہ جو ہی ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے مجھے او ایس ڈی بنا دیا. اچھا او ایس ڈی بنے تو کہتے ہیں کہ میں جب او ایس ڈی بنا تو میں اگلے ہی دن جو کہوٹ صاحب تھے وہ بھی وفات پا چکے ہیں, وہ سیکرٹری اسٹیف تھے. تو کہتے ہیں میں ان کو کال آن کرنے کیا میں بیٹھا رہا. جب چٹ بھیجی تو واپس وہ جو رنر ہوتا ہے اس نے کہا جی کہ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ آپ کل آئیں. تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ میں لاہور سے آیا ہوا تھا ملنے کے لیے تو رک گیا اور اگلے دن پھر گیا اور 11 بجے انہوں نے بلایا تھا. تو جب پھر بیٹھا رہا تو پھر آ کے رنر نے کہا جی کہ صاحب کہہ رہے ہیں سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ سے نہیں مل سکتا, آپ چلے جائیں اور پھر آپ کو میں بلاؤں گا. تو کہتے ہیں پھر میں نے جو پہلے چٹ بھیجی تھی اسی کے اوپر لکھا کہ جو ایک ڈگنیٹی ہے ایک آفیسر کی, آپ نے مجھے بلایا تھا اور آپ مجھے مل نہیں رہے. تو خیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے بلا لیا اور اندر بھی تھوڑی بہت سیکرٹری اسٹیف بڑی بلا ہوتی ہے افسروں کے لیے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بحث ہوئی لیکن پھر میں نے کہا کہ جی آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا بلا کے اور آپ مجھے اندر نہیں بلا رہے تھے. تو خیر کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی تیرے سے پرائم منسٹر بڑا ناراض ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو میرے ساتھ راضی کر دیں, میں تو آپ سے اپنے معاملات میں ملنا چاہ رہا تھا. خیر تو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ تم کوئٹہ جانا چاہتے ہو تو میں نے فوراً حامی بھر لی. تو انہوں نے اسی وقت کوئٹہ کے جو آئی جی تھے ان کو فون کیا کہ یہ والا آفیسر ہم آپ کو ڈی اے جی دے رہے ہیں. تو انہوں نے لے لیا اور کہتے ہیں کہ میں فوری طور پہ کوئٹہ روانہ ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ بیڈ لک اس کو کہیں یہ کیا وہ پیچھا کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں کوئٹہ میں ڈی اے جی کا چارج لے لیا تو چند ہی دنوں کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں بطور وزیر اعظم انہوں نے دورہ رکھا کوئٹہ کا. تو ڈی اے جی کو ایز اے پروٹوکول وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے بھی اور ریسیو کرنے کے لیے بھی موجود ہونا تھا. کہتے ہیں جی میں جو ہی وہاں پہ میں کھڑا تھا پوری لائن کو میاں صاحب نے ہاتھ ملایا اور کہتے ہیں میرا ہاتھ آگے ہی تھا تو میاں صاحب جو ہے نا وہ آگے گزر گئے. کہتے ہیں مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی کہ چیف منسٹر بھی ہے وہاں پہ تو اور بھی سینئر آفیسرز ہیں, چیف سیکرٹری ہوگا اور سارے لوگ ہوتے ہیں, آئی جی بھی ہوگا ان کا. تو میں نے انہیں گاڑی میں پہلے بیٹھنے سے پہلے ہی روک لیا اور انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ میری جو کسی بھی آفیسر کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو آپ نے میری ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا ہے. تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو جس وجہ سے آپ ناراض ہیں یعنی آپ کے والد کی جو گرفتاری ہے وہ احکامات جو ہے نا وہ کہیں اور سے آتے ہیں اور جس لیول پر آپ ہیں اسی لیول سے آتے ہیں. تو ان سے تو آپ راضی بازی ہیں اور جس نے ایک سرکاری حکم کی تعمیل کی ہے ایک آفیسر نے ایز اے ڈی اے جی تو اس سے آپ ناراض ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ پھر میاں صاحب جو ہیں وہ ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اب آپ بے فکر ہو جائیں. تو پھر کہتے ہیں میں نے سعید مہدی صاحب ساتھ تھے تو میں نے کہا جی کہ جب میں ان سے بھی ملنے جاتا ہوں اپنے معاملات میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے پی ایم ناراض ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میاں صاحب جو ہے وہ ایک طرح سے انہوں نے وہ رنجش وہ ناراضگی جو ہے وہ ختم کر دی. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیں, پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.